عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنے والے ہو۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على شاب وهو في الموت وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف تجد؟ قال انی ارجو اللہ یا رسول اللہ وإني أخاف ذنوبي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب واحد في هذه المواد إلا أعطاه ما يرجو وآمنه ما يخاف۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ موت کے قریب تھا، تو آپ نے اسے پوچھا تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تم اپنے آپ کس حال میں پاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے اسے پوچھا تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ سے پر امید ہوں، میں اللہ سے امید رکھنے والا ہوں، لیکن مجھے گناہ کا ڈر بھی لگا ہے، میرے گناہ ہے نا، اس کے مجھے ڈر لگا والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں 2 باتیں جمع نہ ہوں گی کہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی امید رکھنے والا ہے اللہ ضرور اس کو اس کی امید پورا کرے گی اور ضرور اسی گناہوں سے معاف کر دے گی۔ تو موت کا ذکر، موت کی تمنا، یہ احادیث کا عنوان ہے۔ تو زندگی کا، ہماری دنیا کی زندگی موت پر اختتام پذیر ہوتی ہے، آدمی نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ آدمی دوسری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ موت مذاق تجدید زندگی کا نام ہے، نئی زندگی میں داخل ہونے کا نام۔ موت کے پردے میں جو ہے کیا ہے؟ موت مذاق تجدید زندگی کا نام ہے۔ موت کے پردے میں نئی زندگی کا آغاز ہے، وہاں پر نئی زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں تو بس۔ اور حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جو ہے وہاں کی چیز دیکھ کر انسان کیا بالکل کیوں اتنے دن پڑے رہے سڑتے پڑے رہے دنیا میں، کہے گا آدمی آج ایسا سمجھ رہا ہے، لیکن کل سمجھنے کا تو کیا سڑتے پڑے رہتے تھے، جلدی آ گئے تو اچھا تھا۔ اب بہرحال جتنی عمر وہ تو ہونے والا ہے۔ تو یہاں 2 باتیں، یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، تمہیں کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ اچھا گمان کب پیدا ہوتا ہے؟ نیک عمل کرنے سے۔ یاد رکھو، جب برا گمان رکھے گا تو برا ہی پیدا، کیا ہمیں کیا سب ایسے لوگ ہمیں گناہ گار ہیں، وہ ہے، وہ کرتے کرتے وہ اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ گناہ کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اللہ سے اچھی امید چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نہ کیا صاحب، ہم نہ عذاب بھی دیتے لو اللہ، تم نہ لے جاتا جنت میں، کیوں بولتے رہتے، بڑے لڑک بولتے رہتے لوگ، کیا ہمیں کون سی گناہ گار، ہم نہ کیا کرنے والا ہونے لگے، جہنم میں ڈالتا ہم، بالکل بلا تکلف ایسے الفاظ نکالتے رہتے ہیں لوگ۔ تو اچھا عمل کرنے کے بعد ہی اچھی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ گناہ گار کو اچھی امید بڑی مشکل کی بات ہے۔ اور شاعر نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو ہے گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت ملے گا تو یہ جھوٹی امید ہے اس کی، حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن ہے اللہ کے ساتھ۔ میں آپ کے خلاف کر رہا ہوں، آپ یہ امید کریں میں آپ مجھے چاہیں گے کیا، بتاؤ وہ بھی تو ہے نا۔ ایک بچہ پیپر خراب کر دیا ہے، میں فرسٹ آتا ہوں بیٹھا تھا، میں فرسٹ کلاس آتا ہوں بیٹھا تھا، بیوقوف تو بچہ خراب کرا اور کیا لگائے رے، بولیں گے نا کوئی بھی، ویسے حال ہے۔ بچہ سب اچھا کرنے کے بعد امید لگایا بھائی ہاں ہو سکتا ہے کر ایک امید ہوتی۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اچھی امید پیدا کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، اللہ سے اچھی امید، اچھا گمان کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کوئی ایک گناہ بھی، ابھی انشاءاللہ اور حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک گناہ بھی انسان کو اللہ سے مایوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کے وقت کے حالات عجیب ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا رہتا، کلمہ پڑھنے کے لیے کلمہ پڑھو، کیا کلمہ، کئی کا کلمہ، حالات جو ریکارڈ کی گئی سو، کس کا کلمہ، کہاں کا کلمہ صاحب، کیا ہے وہ، کیا میرے ایسے پڑھنے آتا مجھے، ارے دن مسلمان تھا لیکن آخری وقت میں کلمہ پڑھو تو کلمہ نہیں پڑھ سکا آدمی، یہ گناہ کی وجہ سے۔
تو خاتمہ کس پر ہو رہا ہے وہی امپورٹنٹ ہے نا. تو اللہ سے امید ہو اور آدمی اپنے گناہ سے ڈرنے والا ہو. بہت سے لوگ جو ہے اس کو صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں آپ کو یہ باتیں جو ہے بہت جو ہے لوگوں کا جائزہ لے کر بول رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو صحیح ایمان ہی نصیب نہیں. دو لوگوں کا حال، ایک جو بولنے والا ہے میں اس کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، بیچارے کئی کو جھوٹ بولیں گے کسی کے بارے میں. ہاں تو مجھے بولے دیکھو ڈاکٹر صاحب ہم گئے تھے کسی کی عیادت دواخانے میں گئے تھے، تو وہ جو ایک مریض تھا بلایا ادھر آؤ پھر بول رہے ہوں بلایا ادھر پھر دیکھو تمہارا اللہ کتنا ظالم ہے، دیکھو اس کے پیر کاٹے تھے. وہ کیا بول رہا آدمی ہو، ادھر آؤ پھر تمہارا اللہ کتنا ظالم ہے، دیکھو مجھے کیا کرا تمہارا اللہ. ابھی اللہ سے اس نے زنا کے تیج بولو، اللہ سے اس نے زنا کے تیج بولو. دیکھو صاحب ڈاکٹر صاحب ایسا بول رہا تھا نہیں کیا کرنا. تو ابھی آخری وقت کی بات، ایک صاحب جو ایک بہت بڑی مسجد کے امام تھے، 60-70 سال امامت کی انہوں نے. اب ان کو بھی وہاں ڈالے تھے، ان کو پیر کاٹے تھے، ان کو کاربن کل ہو گیا تھا، کاربن کل کی بیماری سب پڑ گیا تھا. وہ بول رہے ہیں کہ میں کیا گناہ کریں گا، اللہ مجھے ستا رہا ہے. ایسا مجھے کیا اللہ ستا رہا ہے، دیکھو مجھے اللہ ایسا کرنا کیا. تو بھائی ایمان اصل چیز ہے، معلوم ہے نا. کل کیا چیز کام ہے کہ ایمان ہے تو کامیابی ہو جائے انسان کی. ایمان کیا میں 60 سال امامت کروں، امامت بڑا فخر سمجھ لوگوں نے، میں امام ہوں. ارے کئی کا فخر ہے، ایمان پیدا کرو. ایک بہت بڑی مسجد کے امام 60 سال جو ہے امامت کرتے رہے، اور آخری میں ان کا اب اس کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں. بہرحال یہ اس وقت یہ جملے ان کے ریکارڈ کرنے والے کر کے آ کے بتایا، وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ایمان کے جملے کی کفر میں آپ خود بتاؤ مجھے. ایک تو ایسا کر رہا ہے، دیکھو تمہارا اللہ کیسا ظالم مجھے کیا کر رہا ہے. ایک صاحب کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں گا، اللہ مجھے ایسا تکلیف دے رہا ہے. دونوں بھی کفر کے جملے. تو یہ اللہ سے اس نے زن کی بات نہیں دی، اللہ سے اس نے زن رکھو. جو جس حال میں اللہ رکھا ہے سمجھو ہم یہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو دیکھو. تم اللہ سے راضی ہو کہ دیکھو، بس اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے. تو جس حال میں اللہ آپ کو رکھا ہے آپ اس میں راضی ہیں کہ نہیں دیکھو. کیا ہم نے اچھا کون سا اچھا رکھا ہے اللہ، کیا بھی اچھا نہیں رکھا چھوڑو. اللہ ہمارا کیا بھی اچھا نہیں کرا تھا، کھلا ایسا بول اللہ کیا اچھا کرے. پھر آگے اور آگے بڑھ کس کا کیا اچھا کرتا ہے اللہ کہتے ہو وہ دیکھو یہ قدم اور آگے بڑھ کے کیا کرا ہے، کس کا اچھا کرا ہے اللہ. وہ غیر مسلموں کی باتیں سنتے رہتے ہیں نا، اللہ دیور کاڑستا ہے نمگے تو بولتے ہیں وہ سن لے بالکل. دیکھیے دیور کاڑستا ہے نمگے ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ರೀ ದೇವ್ರು ಕಾಡಿಸ್ತದೆ ರೀ, ದೇವ್ರು ಕಾಡಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. अजीब हाल है. वही बिल्कुल वही जुमले वही अकीदा. अल्लाह सताने के लगे अल्लाह सता रहे हम ना, नऊज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता. कभी भी गुमान मत करो, ये बड़ी सख्त बदगुमानी है. अल्लाह से बदगुमानी कुफ्र, याद रखो अल्लाह से बदगुमानी कुफ्र की बात है. तो मरना है हक है, हमेशा अल्लाह से पूरी उम्मीद रखो. बस जो अल्लाह ताला हदीस में आता है, हदीस दूसरी हदीस में आता है, हदीस में नहीं है, मैं अपने बंदे से वो गुमान करता हूँ जो मेरे बारे में रखता है. अना इंद ज़न्न बी अब्दी, जो बंदा मेरे में क्या गुमान रखता है अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, अल्लाह मुझ पर हम हाँ बस वो करेगा. क्या मुझे क्या माफ़ करते जी अल्लाह, ये मैं बहुत गुनाह करेंगे अल्लाह हमने क्या माफ़ करता है, माफ़ नहीं करेगा. जाओ तुम अच्छी उम्मीद रखो, ज़रूर अल्लाह तुमको माफ़ करेगा. तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, उम्मीद पैदा करना, ये भी कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर एक उम्मीद नहीं पैदा होती है. जो वाकई अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला उसी को उम्मीद पैदा होगी. उम्मीद पैदा कर लेना भी कोई मामूली काम नहीं है. तो आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह से उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है. जैसा तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखोगे, अच्छा गुमान रखोगे, अल्लाह वैसा तुमसे मामला करेगा. तो अल्लाह ताला हम सबको जो है अच्छा गुमान, अच्छी उम्मीद रखने की तौफीक अता फरमाए. ईमान इस्लाम पर हमारा खातिमा करे. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार. रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन. इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सल्लिम व बारिक व सलातुन दाइमतुन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह.